أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ رب العزت ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی شخص نیکی کرے تو اللہ اسے اس کا دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اس پر اسے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قیامت والا دن جہاں انسان کے نیک اعمال اور انسان کے گناہوں کو تولا جائے گا، انسان کی نیکیاں اور انسان کی برائیوں کا وہاں وزن ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی جو دار العمل ہے، یہاں انسان کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اعمال کر لے۔ آخرت میں عمل کا موقع نہیں ہوگا، وہاں انسان کی محنت کا ہی اس کو ثمر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو اس بات کا سبق پڑھایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں کبھی بھی زندگی میں نیکی کو معمولی مت جاننا، اس لیے کہ جس نیکی کو میں نے اور آپ نے معمولی سمجھا، اللہ نے موقع دیا، چانس دیا، لیکن نیکی کو چھوڑ دیا، کیا خبر کہ وہی نیکی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جاتی۔ میرا رب نوازنے پہ آئے تو معمولی سے عمل پر رب کائنات زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے، معمولی سی نیکی کو قبول کر کے اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی نیکی کو حقیر نہ جانیے۔ اللہ رب العزت نے جس نیکی کا موقع دیا ہے، غنیمت جانتے ہوئے وہ نیکی کر گزریے۔ میری اور آپ کی زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے اور وہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں انہوں نے خطبہ جمعہ دیا۔ خطبے کے لیے جب وہ منبر پر تشریف فرما تھے، مؤذن نے اذان کہنی شروع کی۔ جیسے جیسے مؤذن کلمات کہتا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اذان کے کلمات کو اسی طرح ساتھ ساتھ دہراتے گئے۔ جب مؤذن نے اذان مکمل کی تو لوگوں کو سیدنا معاویہ نے یہی واعظ کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا جیسے میں نے ابھی منبر پہ بیٹھے کیا، کہ اللہ کے پیغمبر منبر پر تشریف فرما تھے، مؤذن نے اذان کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کی اذان کے کلمات کے ساتھ ساتھ آپ ان کلمات کو دہراتے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ کائنات کے امام نے فرمایا ہے کہ لوگوں جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد میرے اوپر درود پڑھا کرو۔ تو پیارے بھائیوں، ہم دن اور رات میں یہ اذانوں کی آوازیں سنتے رہتے ہیں،
لیکن شاید کبھی اللہ نے توفیق دی ہو کہ ہم مؤذن کی اذان کے ان کلمات کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں. جیسے جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ویسے ہی وہ کلمات کہیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے جواب میں یہ کلمات کہیں. اذان مکمل ہو گئی، درود اذان کے بعد پڑھنا ہے، اذان سے پہلے نہیں. اذان کے بعد محبوب کبریا نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو. درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک دعا سکھائی. فرمایا جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، ایک دعا کی فضیلت یہ ہے کہ غفر لہ ذنبہ. 3 کلمات ہیں، اتنی مختصر اور آسان سی دعا. فرمایا شہادتین پڑھ لینے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تک 3 کلمات کہتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی، میں اپنے نبی آخری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی. اللہ پورے سے مجھے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت نصیب فرمائی. اے پروردگار میں اس بات پر بھی راضی ہوں. یہ 3 کلمات بندہ زبان سے کہتا ہے. فرمایا غفر لہ ذنبہ، رب کائنات اس کے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا اگر ساتھ یہ دعا پڑھ لے، پیارے بھائیوں میں اور آپ کل قیامت والے دن جتنے بھی نیکیوں کے پہاڑ دنیا سے لے کے چلے جائیں، محبوب کبریا کی شفاعت کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کے محتاج ہیں. اس لیے کہ سارے انبیاء اور سارے نبیوں کی امتیں بھی انتظار کر رہی ہوں گی جب تک محبوب کبریا سفارش نہیں کریں گے، اللہ حساب و کتاب کا مرحلہ بھی شروع نہیں فرمائیں گے. فرمایا جو شخص اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہ ہے وہ مصنون دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی. اس میں بعض لوگوں نے اپنے پاس سے کچھ الفاظ پڑھائے ہوئے ہیں. وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ کا لفظ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں، یہ اس مصنون دعا کے اندر اضافہ ہے. اسی طرح اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، آخر میں یہ لفظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اور بھی اگر کوئی لفظ اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو نہیں. آپ وہ دعا پڑھیں جو محبوب کبریا نے صحابہ کو سکھائی. اے اس عظیم اور خوبصورت پکار کے پروردگار، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلہ عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا مقام ہے کہ جو سب سے بلند اور عالی شان مقام ہے. اور مجھے امید ہے کہ رب کائنات جس انسان کو اپنے محبوب میں سے اللہ یہ عطا فرمائیں گے وہ ایک کو ہی ملے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. اس لیے تم اذان کے بعد میرے لیے اللہ سے یہ مقام مانگا کرو. اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ. پیارے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے ادرکتہ الشفاعۃ یوم القیامہ، قیامت والے دن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اس شخص کا مقدر میری شفاعت بنے گی. رب کائنات ہمیں اذان سن کر اللہ اس کلمات کو ویسے ہی دہرانے کی توفیق دے، جواب دینے کی توفیق دے. پھر درود کے بعد اللہ یہ دعا اس کو معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ کل قیامت والے دن میں اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکیں. پیارے بھائیو، دوسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ عشرا حین یمسی وحین یصبح،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کی نینے اور آپ میں میرے پیارے بھائیوں اگر تو اللہ کے نبی سے محبت ہے اور واقعی محبت ہے اور سچی محبت ہے، اور اگر نہیں تو پھر ایمان کی فکر کریں، اگر ہے اور پھر زبانی کلامی نہیں پھر اس کا عملی ثبوت پیش کریں۔ کیا صبح کے ٹائم 10 دفعہ کی درود پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری امت کا شخص صبح کے وقت میرے اوپر 10 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے اور شام کے وقت 10 دفعہ درود پڑھ لیتا ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت والے دن میری شفاعت اللہ اس انسان کا مقدر بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے، اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، تیسری نیکی اور بڑی معمولی سی نیکی بظاہر، کوئی زیادہ وقت نہیں، کوئی زیادہ محنت نہیں، کوئی بھی نماز میرا اللہ وضو کے بغیر قبول نہیں فرماتے۔ وضو نماز کے لیے ضروری ہے۔ وضو کی ابتدا میں آپ نے صرف بسم اللہ سکھائی، بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں، یہ ضروری ہے۔ دوران وضو کوئی دعا ثابت نہیں۔ وضو کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص یہ پڑھتا ہے شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کے بعد یہ شہادتین کا اقرار انسان یہ دعا پڑھتا ہے الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، رب کائنات اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے اللہ 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ ابھی نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کیا ہے، وضو کے بعد یہ مسنون دعا، اور اللہ آپ کو توفیق دے دے ایک دعا آپ وضو کی تیسری دعا آپ یہ بھی پڑھ لیا کریں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرمایا جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس نیکی کو پتھر پہ لکھ دیتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس نیکی کو میرا اللہ محفوظ فرما دیتے ہیں، یہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہ دعائیں پڑھتے وقت انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، اس موقع پر نظر آسمان کی طرف اٹھانا محبوب کبریا کا یہ طریقہ بھی نہیں اور نہ صحابہ نے ایسا کیا۔ اس لیے دین میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ میرے پیارے بھائیوں وہ نیکی نہیں بنتا۔ آپ نماز کے لیے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کے بعد امام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، مقتدی بھی کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ۔ امام نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہی کلمات مقتدی بھی کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ امام اور مقتدی دونوں نے یہ دونوں کلمات کہنے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً بہت سارے مسلمان بھائی صرف ربنا ولک الحمد پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت، ایک صحابی نے یہ کلمات تھوڑا اونچی آواز میں کہہ دیے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، حمدا کثیرا بے پناہ اور لا تعداد تعریفات اے اللہ صرف تیرے لیے، طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ یہ حمد کے پاکیزہ کلمات اور اس میں برکت ڈالی ہو یا اللہ یہ سب کے سب تیرے لیے خاص ہیں۔ یہ مختصر سی دعا اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، فرمایا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، فرمایا 30 سے زائد فرشتے بضعۃ وثلاثون ملکا یبتدرونها ایہم یکتب اول، فرمایا 30 سے زائد فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے لپکے کہ کون ان کلمات کو لکھے اور لکھ کر جلدی اپنے رب کے پاس پہنچے۔
کہ اللہ تیرے بندے نے اتنے خوبصورت کلمات پہ تیری تعریف کی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہیں، اطمینان سے کھڑے رہیں، یہ دعا پڑھیں، اور رکوع سے یہ قیام سے پھر سجدے کی طرف جلدی نہ کریں۔ بہت سارے یہاں ہمارے مسلمان بھائی یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہم سیدھے کھڑے رہتے، جب تک اللہ کے نبی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے نہ جاتے، اپنی پیشانی مبارک کو سجدے والی جگہ پہ رکھ نہ دیتے، اس وقت تک ہم سجدے میں جانے کے لیے اپنی کمر کو موڑا نہیں کرتے تھے، ہم بالکل سیدھے کھڑے رہتے تھے۔ یہ اطمینان، یہ اعتدال، اور اس موقع پر یہ مصنون دعا، اللہ رب العزت ہمیں اس کی پابندی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اتنی عظمت والی دعا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر جہاں اور بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں، کائنات کے امام نے ایک عظمت بیان کی، فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ۔ میں اور آپ نہیں جانتے کہ اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی کل تعداد کتنی ہے، اندازے تو ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، زندہ کتنے ہیں اس وقت دنیا میں، اور دنیا سے جا کتنے چکے ہیں، کسی کا علم نہیں، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کر لیں، اے پروردگار صرف مجھے نہیں، اے اللہ جتنے بھی مومن ہیں مرد اور عورتیں، اللہ سب کو معاف فرما دے۔ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو مومن مردوں کے لیے، مومنات عورتوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کر دیتا ہے، ایک دفعہ اللہ سے دعا کی، فرمایا جتنے بھی مومن مرد اور مومنات عورتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں اللہ درج فرما دے۔ کتنا وقت لگتا ہے، ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ آپ تشہد کے اندر جو دعاؤں کی قبولیت کا ایک محل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رب کائنات نماز کے آخر میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ نے التحیات میں اللہ کی تعریفیں کی، اور پھر اللہ کے رسول پر سلام پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی، پھر آپ پہ درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ رب العزت سے اب مانگنے کا ٹائم ہے۔ تشہد کے اندر آپ 5 چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگیں۔ اس دعا کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، معروف دعا ہے۔ یہ 5 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد آپ پھر اللہ سے دعائیں کیا کریں سلام پھیرنے سے پہلے، اور ان دعاؤں میں آپ یہ دعا بھی کیا کریں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور اے اللہ تمام اہل ایمان کو معاف فرما دے۔ اس دعا سے رب کائنات ہر مومن کے بدلے اللہ ایک نیکی نامہ اعمال میں درج فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، آپ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا اس میں امت کو ایک پیغام دیا تھا جس کو آج اکثریت بھولی ہوئی ہے، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، پھیلا دو سلام کو۔ فرمایا بہترین سلام یہ ہے کہ آپ اسے بھی سلام کہیں جسے جانتے ہیں، اسے بھی سلام کہیں جسے نہیں جانتے۔ ایک دفعہ سلام کہنے پہ السلام علیکم اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کائنات 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ادب سکھائے آپ نے، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کرے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے تعلیم دی، حتیٰ کہ اجنبی عورت جہاں فتنے کا خدشہ نہ ہو، فتنے کا خوف اور ڈر نہ ہو، تو اجنبی عورت کو
کو بھی سلام کہا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات، لیکن اگر فتنے کا خدشہ ہو تو پھر اس سے اجتناب کرے۔ لیکن اپنے گھر میں جا کے سلام کہنا، فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام کہتا ہے، رب کائنات اس بندے کی حفاظت کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کو عام کرنے کی توفیق بخشے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کے ساتھ اگر آپ ایک کام اور کر لیں، ان المؤمن اذا لقي اخاه المؤمن فسلم عليه ثم اخذ بيده فصافحه الا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اخذ بيده، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مصافحہ کر لیتا ہے۔ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا ٹھیک ہے، ہم نے ایک اپنے معاشرتی طور پر شاید اس کو ایک ادب کا رنگ دیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں ذخیرہ احادیث میں اللہ کے نبی کا جو طریقہ مبارک ہمیں ملتا ہے، اخذ بیدہ فصافحہ، ایک ہاتھ سے مصافحہ، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا وہ اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مصافحہ کر لیتا ہے، الا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر۔ فرمایا ابھی دونوں جدا نہیں ہوتے، اللہ رب العزت دونوں کو گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتے ہیں جیسے درخت سے خشک پتے جھڑتے ہیں، اللہ ایسے ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں اللہ کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ میرے صحابہ تمہیں میں ایک عمل نہ بتاؤں، جو عمل اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں سے نفرتیں نکال کے محبتیں ڈال دیں گے۔ عمل کیا ہے؟ فرمایا تم ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ یہ سلام کو عام کرنا، اس سے اللہ دلوں کے نفرتیں دور کرتے ہیں اور محبت کو دل میں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کتنا اہتمام کرتے سلام پر، مجلس میں آئے ہیں تو سلام، مجلس سے اٹھ کے جانے لگے ہیں تو پھر سلام، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے، اجازت لینے سے پہلے السلام علیکم، پہلے سلام۔ پیارے بھائیو صحابہ کرام کا اس حد تک عمل ملتا ہے، دو صحابی اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں درخت حائل ہوا، ایک درخت کی اس سائڈ سے گزرا، دوسرا درخت کی دوسری سائڈ سے گزرا، پھر ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ اللہ رب العزت ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مصافحہ کرنے کی اللہ توفیق دے، تاکہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور عمل بتاتے ہیں، اتنا آسان عمل اور رب کے ہاں اتنا نوازا جاتا ہے اس سے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ علماء کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، نیک آدمی کو کسی کو سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کروانا کسی نیک زندہ انسان سے یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں کسی نیک زندہ انسان سے دعا کروانا، لیکن یاد رکھیں اللہ کی ایک مخلوق وہ ہے جو اپنی مرضی سے کسی کے حق میں دعائیں نہیں کرتے، سفارش نہیں کرتے، سفارش اس کے حق میں کرتے ہیں جس کے حق میں اللہ انہیں اجازت دیتے ہیں، اور جب وہ سفارش کرتے ہیں تو پھر میرا رب ان کی سفارش کو رد نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ کی مخلوق فرشتے۔ میرے اور آپ کے لیے ایک فرشتہ دعا کرتے ہیں، دو فرشتے دعائیں کریں، تین فرشتے، ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، آدھا دن۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من مسلم یعود مسلما غدوا، فرمایا کوئی مسلمان اگر صبح کے وقت اپنی کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہے، پھل لے کے نہیں گیا، پیسے لے کے نہیں گیا، صرف تیمارداری کے لیے اللہ نے توفیق دی، اگر بیمار کی مدد کرتی تو یہ تو اضافی عمل ہے، اس کی خدمت کر دی، تعاون کر دیا، یہ تو ایک اضافی نیکی ہے۔ فرمایا جب یہ گھر سے چلتا ہے تو اللہ اس کا یہ جو راستہ ہے اللہ اس کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ لم یزل فی خرفۃ الجنہ،
جب تک مریض کے پاس رہتا ہے ایسے ہے جیسے جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں ہے۔ فرمایا اگر صبح کے وقت تیمارداری کر لی، شام تک رب کائنات 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں جو شام تک اس اللہ کے بندے کے لیے بخشش اور رحمت کی رب کائنات سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو یہ کسی کی تیمارداری کر لے، صبح تک 70,000 اللہ کے نورانی ملائکہ اس کے حق میں بخشش، رحمت، اللہ کی مدد، نصرت کی اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیمار کے پاس جائے تیمارداری کے لیے اور اس کے پاس جا کر 7 دفعہ یہ دعا پڑھ دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 3 مختصر سے کلمات، اسأل اللہ العظیم، میں سب سے عظمت والی ذات سے سوال کرتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ساری کائنات اس عرش سے نیچے ہے، جو اس عرش عظیم کا رب ہے، ان یشفیک، وہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ فرمایا 7 دفعہ یہ دعا پڑھتی، اگر تو اس مریض کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے تو پھر موت تو نہیں ٹل سکتی، اس لیے کہ موت کا فیصلہ تو اٹل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس مریض کی موت نہیں لکھی ہوئی تو یہ 7 دفعہ دعا پڑھ لینے کی برکت اتنی ہے کہ رب کائنات اس مریض کو ضرور شفا یاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال رب کائنات ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق بخشے تاکہ ہمارے معمولات میں یہ شامل ہوں۔ آپ گھر سے نکلے یہ دعا پڑھ کے نکلا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کو 3 گارنٹیاں دی جاتی ہیں، ہدیت وکفیت ووقیت، تجھے صحیح اور سیدھے راستے کی اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی، ووقیت وکفیت، اللہ اب تیرے ہر کام میں تیرے لیے کافی ہوں گے، اور شیطان کے شر سے اللہ تجھے اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیو، سیدنا علی کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا بڑا مقروض ہوں، کوئی مدد کر دیجئے۔ کہا ایک دعا سکھاتا ہوں، آپ یہ پڑھا کریں، اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ ادا کروا دیں گے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پیارے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، یہ اصل میں رجوع ہے اللہ کی طرف، بار بار اپنے رب سے تعلق، ہر موڑ اور ہر قدم پر اللہ کو پکارنا، رب کو یاد رکھنا، اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے صدق دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی، من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشی، صدق دل سے اللہ سے شہادت کی تمنا کرتا ہے، اپنے بستر پر بھی فوت ہو گیا، اللہ اسے شہداء کا رتبہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق بخشے اور ان اعمال کو زندگی میں شامل کر کے اللہ یہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔